اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے، آپ اپنے بچوں کو تھوڑا سا دین پر توجہ دیجئے، قرآن ان کے پختہ پڑھائیے۔ ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ، اس لیے یہ مکاتب کے نظام کو قائم کیجئے۔ مکاتب انشاءاللہ قائم ہوں گے تو آپ کے بچوں کے عقائد محفوظ رہیں گے، وہ زندیق ہونے سے، وہ ملحد ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ ان کو بچپن ہی سے بتلا دیا جائے گا یہ عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے آپ مسلمان ہو، اس کی وجہ سے آپ کی پہچان ہے، یہ ضرورت ہے، یہ وقت کی نزاکت ہے۔ اللہ کے واسطے میری اس بات کو سمجھیے، اللہ کے واسطے میری بات کو سمجھیے۔ شاید یہ عاجز آج رہے کل نہ رہے، لیکن پیغام دے کر ضرور جانا چاہتا ہوں تاکہ ایک نظام بھی اگر یہ مکتب پہ قائم ہو جائے تو آپ کے بچوں کے عقائد محفوظ رہیں گے، ہماری سوسائٹی محفوظ رہے گی۔ اس لیے یہ نظام کو قائم کیجئے۔ خدا کے واسطے ان علماء کی قدر کیجئے، ان ائمہ کی قدر کیجئے، حفاظ کرام کی قدر کیجئے۔ یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کی، ان کے عقائد کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آپ یقین مانیے ہماری جو قربانیاں ہیں، آپ ہماری ان قربانیوں کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم اس لائن میں آتے ہیں تو ہمیں شروع ہی سے یہ بتلا دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو آج دل کی بات کہہ رہا ہوں، مدرسوں میں ہمیں بتلا دیا جاتا ہے کہ آپ کا مقصد دنیا نہیں ہے، آپ کا مقصد آخرت ہے، آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہے، آپ کا مقصد اللہ کے نبی کی رضا ہے۔ ہم علماء، ہم حفاظ، ہم خدام، میں آپ کو بتلاؤں شاید ہم میں سے اکثروں کا مہینے کے آخر ایسا چلتا ہے کہ ہمیں قرض لینا پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتلا رہا ہوں حقیقت سے، صرف تنقید مت کیجیے میرے بھائیوں۔ ہماری قربانیوں کو آپ برداشت نہیں سن سکتے، ہمارا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ ہمارے حالات سے واقف ہے، ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ ہمیں کچھ دے کر اپنا احسان جتلا رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو حضرت نے کانپور کے ایک جلسے میں کہی تھی، اور یوں فرمایا کہ میں آپ لوگوں سے صاف کہتا ہوں، عوام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر آپ ہمیں کچھ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان جتلایا ہے تو یہ غلط فہمی میں مت رہیے، آپ ہمیں مت دیجیے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا آپ ہمیں مت دیجیے، ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں، ہم بھی کام نہیں کریں گے۔ ہم میں سے کوئی چاول کی دکان کر لے گا، ہم میں سے کوئی آدمی تیل کی دکان کر لے گا، ہم میں سے کوئی اور دکان کھولے گا، اور ہم اپنے بچوں کا پیٹ محنت کر کے پال لیں گے، لیکن اگلے 50 سال میں آپ اپنے بچوں کو ملحد اور بے دین ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اس لیے میں بھی یہ بات آپ لوگوں سے صاف کہتا ہوں کہ ہم مولوی لوگ اگر دنیا کمانے پر آ جائیں تو پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں اگر یہ مولوی لوگ، علماء لوگ، ائمہ لوگ اگر دنیا کمانے پر ہم آ جائیں تو ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، لیکن ہمیں شروع ہی سے یہ بتلایا جا رہا ہے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں ابتدا سے یہ تعلیم دی ہے، آپ کا مقصد دنیا نہیں ہے، آپ کا مقصد آخرت ہے، آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کا مقصد ملت کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور ہم اسی پر کاربند ہیں۔ لوگوں کی طرف سے ہمیں مل جاتا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے موٹا جھوٹا جیسا ہے کھا لیتے ہیں۔ مہینے کے اخیر میں ہم لوگ قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مدارس والے یا مسجد والے تنقیدیں برابر جاری رہتی ہیں، ہم وہ سب سہتے ہیں، لیکن صرف آپ کے بچوں کے، ملت کے عقائد کی حفاظت میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس کے واسطے تو قدر کیجئے، ہمارے جذبات کو آپ سمجھیے، ہم کیا چاہتے ہیں آپ سے۔ کتنے علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا، کتنے ائمہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہم تو ایک ہی جگہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور وہ ہے اللہ کا در۔ اس در سے ہٹ کے ہم کہیں ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہماری رات کی آہیں اللہ کے سامنے ضائع نہیں ہوں گی، ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری آہیں ضائع نہیں ہوں گی۔ ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی سنت اور ضابطہ یہ ہے جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آزماتے ہیں۔
آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ ہے کہ صاحب ان لوگوں کے پاس ہے کیا، صاحب کیا کماتے صاحب ان لوگوں، آپ کے بچوں کو دینی اسکول میں ڈالیے تو یہ کہا جاتا صاحب کیا کریں گا، صاحب انہیں آگے چل کے کیا کمائیں گا، کیا جورو بچوں کو پالیں گا، کیا کریں گا. اور پھر آپ ہی کو یہ اعتراض ہوتا ہے مولویوں کو کیا بولنا صاحب، ہمیشہ کاروں سے نیچے نہیں اترتے. آپ اعتراض بھی آپ کا، معاملہ بھی آپ کا. بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کہتے ہیں تو کیا کمائیں گا کیا کھائیں گا، اور علماء کے بارے میں کہتے ہیں صاحب ان لوگوں کو کیا پوچھنا صاحب 5 انگلیاں گھی میں ہیں، یہ آپ ہی کا قول ہے. ارے بھائی جب 5 انگلیاں گھی میں تو ڈالیے نا آپ بھی اپنے بچوں کو، کیوں آپ دیندار نہیں بناتے؟ اعتراض بھی آپ کا ہے، دانت بھی آپ کے ہیں، ہونٹ بھی آپ کے ہیں، سب آپ کے ہیں.